ترک قبائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیوں قبل بھی ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ اپنے خدا کو تینگری کہتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق تمام کائنات کا خالق ایک تینگری ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، سورج اور چاند بنائے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ دعائیں قبول کر کے عمر میں اضافہ کرنے کا بھی اختیار وہی رکھتا ہے۔ دیگر اقوام کے برعکس ترک کبھی بھی بت پرست نہیں رہے۔ ان میں عبادت گاہ یا معبد کا تصور نہیں تھا۔ ترکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا خدا براہ راست سنتا اور دیکھتا ہے۔ قدیم ترک قبائل کی خواتین میں چہرہ چھپانے کا رواج نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں زنا و بدکاری کی شرح صفر تھی اور اسے جرم سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس فعل کا مرتکب ہوتا تو اسے موت کی سزا دے دی جاتی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ترکوں کے قدیم عقائد اور اسلام میں کئی باتیں مشترک تھیں، جس کے سبب ترکوں کو اسلام قبول کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اسلام اور ٹینگریزم میں بہت سے پہلو مشترکہ ہیں، مثلاً ایک خدا پر ایمان، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، تمام کائنات کا مالک اور خالق وہی ہے، خدا کے لیے مقدس جنگ کا تصور یعنی جہاد، مساوات و برابری، نیک کاموں اور صدقات پر ایمان، اولو الامر کی اطاعت، جنت و جہنم کا تصور، زنا کی ممانعت۔ بعض تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ارطغرل غازی غیر مسلم تھا، جو کہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ پروفیسر ہربرٹ گینس اور پروفیسر گرماس نے حوالہ دیا کہ کائی قبیلہ اناتولیہ میں آمد کے وقت بت پرست تھا۔ اس نے ارطغرل کو بھی غیر مسلم قرار دیا، جو کہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ دراصل موصوف ترکی زبان سے ناشناسائی کے سبب نشر کی گئی کتاب کا براہ راست مطالعہ نہ کر پائے اور مغربیوں کے کہنے کو حقیقت مان کر اس کی تائید بھی کر دی۔ پھر ایک اور کتاب آئی جس کا نام تاریخ دولت عثمانیہ رکھا گیا۔ اسے فرانسیسی زبان میں دلافو کیئر نے لکھا۔ فرانسیسی سے انگریزی اور انگریزی سے اردو ترجمہ بالترتیب محمد مارماڈیوک پختال اور مولوی سید ہاشمی فرید آبادی نے کیا۔ اس میں ارطغرل غازی کا تذکرہ آتش پرست، بت پرست اور وحشی کہہ کر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے بعض پبلشرز اس کتاب کو قدیم اور مفت مال جان کر سوچے سمجھے بغیر اس کو شائع کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل غازی کفار کی بربریت پر قہر بن کر ٹوٹا۔ البتہ بعض مسلمان مصنفین نے اس کے بارے میں محنت اور تحقیق سے کام نہ لیا۔ انہوں نے انتہائی بنیادی ذرائع سے معلومات حاصل نہ کی، معلومات کی پڑتال کرنے کی کسی بھی طور پر کوشش نہ کی، یوں ارطغرل غازی سے نفرت کرنے والوں کی باتوں ہی کو آگے پہنچانے کا کام کرتے رہے۔ تاہم رحمت اللہ ترکمن نے اپنی کتاب میں حقائق پیش کر کے محنت اور تحقیق سے جی چرانے والوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ہمارے ہاں تحقیق و تصنیف پر کام کرنے والوں کو بھی انتہائی بنیادی ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ترکوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے سامنے عظیم مسلمان ہیرو ارطغرل غازی اور عثمان غازی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈرامہ سیریز میں پاکستانی ایکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی سیریز کی وجہ سے پاکستان میں بدامنی پھیل رہی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ جو پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کسی ڈرامے میں ساس بہو کو قتل کر رہی ہے تو کسی میں بہو ساس کو زہر دیتی ہے، کسی میں بیوی کا چکر کسی اور سے چل رہا ہے۔ ان خرافات سے بہترین یہ ارطغرل اور عثمان سیریز ہے جو الحمدللہ سچ پر مبنی ہے۔ ہمارے لائیو شوز میں کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو نہیں ہے، خود ہی بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ باقی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔